یا ایھا النبی، اے پیغمبر، قل لازواجک، کہہ دیجیے اپنی بیویوں سے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر تم چاہتی ہو دنیاوی حیات اور اس کی رونق، حیات دنیاوی، یہ حیات دنیاوی کے قائل ہو گئے، بعض بڑوں بڑوں نے مضمون لکھنے شروع کیے۔ پہلے اوپر سوپر تو سمجھو کہ حیات دنیاوی سے کیا مراد ہے آپ؟ کیا موت نہیں آئی؟ موت تو برحق ہے۔ کیا قبریں نہیں بنی ہیں؟ کون انکار کرے گا؟ قبر النبی نہیں ہے، جنازہ نہیں پڑھا گیا ہے، کیا وہ حیات برزخ قبر کی نہیں ہے؟ اس میں کس کا اختلاف ہوگا؟ اے نبی، کہہ دیجیے اپنی بیویوں سے، اگر ہو تم چاہنے والی دنیا کی زندگی اور اس کی رونق، فتعالینا، پس آ جائیے، امتعکن، رخصت کرتا ہوں تمہیں، فائدہ دیتا ہوں تمہیں، امتعکن، واسرحکن، رخصت کرتا ہوں تم کو، سراحا جمیلا، رخصت عمدہ، جو لینا ہو لے لو، چلی جاؤ یہاں سے، جو تمہیں چیزیں چاہیے تو یہاں کیوں بیٹھے؟ وَإِن كُنتُنَّ، اور اگر ہو تم، تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، چاہنے والی اللہ و رسول کو اور آخرت کو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، پس بے شک اللہ نے تیار کیا ہے محسنات کے لیے، واہ 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 واہ، بیویوں میں بھی جو احسنیات ہے، سبحان اللہ، یہ شرف پیغمبر کے گھر کو پہلے عطا ہے، تم میں سے بڑا اجر۔ اور اب خطاب براہ راست ہو گئے، یا نساء النبی، اے پیغمبر کی بیویوں، من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ، جو کوئی آئی تم میں سے کھلی بے حیائی سے، یہ کھلی بے حیائی ہے، سیدھے مانگنا، یضاعف لها العذاب الضعفین، بڑھا دیا جائے گا اس کا عذاب دو چند کر کے، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ اگر تمہیں دنیا چاہیے تو سزا ملے گی۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو تابعداری کرے تم میں سے اللہ اور رسول کی، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور عمل کرے نیک، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، دے دیں گے ان کو اجر دوہرا، وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور تیار کیا ہم نے ان کے لیے روزی عزت والی۔ یا نساء النبی، اے پیغمبر کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، نہیں ہو تم اور پیغمبروں کی اور عورتوں کی طرح۔ بعض کہتے ہیں یہ لوگ نبی کو اپنے جیسے کہتے ہیں، او پاگل، او مجنون اور دیوانے، ہم اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں جس میں نبی کی بیویوں کو کہا کہ تم عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہاری شان بلند ہے۔ ان اتقیتن، اگر تم اللہ سے ڈرنے لگی، فلا تخضعن بالقول، بہت جھکانا نہیں آواز، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، بس امید باندھ لے گا وہ شخص جس کے دل میں بیماری ہے، وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور بات کرے بات عمدہ، فلاں ہے نہیں ہے، فلاں آیا ہے نہیں آیا، بس بات ختم ہو گیا۔ اب اس میں میٹھاس پیدا کرنا، نرمی ڈالنا، اچھے بی بی آپ خیریت سے، ٹھیک ہے، یہ غلط باتیں شروع ہو گئی۔ لیکن یہ بات بھی صحیح نہیں ہے، فلاں ہے نہیں ہے، یہ فرمایا نہیں، وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، بات تو سلیقے سے کرو، اتنی نرم بھی نہ ہو کہ اگلا انتظار میں بیٹھ جائے کہ شاید یہ عورت میرے پاس آنے والی ہے یا مجھے اپنے پاس بلانے والی ہے۔ مریض القلب آدمی، بیماران ہوتے ہیں نا زمانے میں، سوال قسم قسم کے بیمار ہوتے ہیں۔ اللہ آوے ملا مشہور لے گا زنانے اولی دن اور دسمات چکے رس زنانم میرے بلا گانی آئی بتاؤ درے دی آئی ہوتے ایسے کہہ رہے بس سارا چھو بلوں
وینا شاته وته چخچه ورکا پرتګ د نبرو دي اخر ورته شاته وته چخچه ورکا شاته نه لړ نشته وہی ملاوی د خزو غلے کړه اور وہ جاہز مشہور زمانہ ادیب زمانے کا زبردست وہ بغداد کے پل سے گزر رہا تھا اور گدھے پر سوار تھا. تو اتفاق سے وقت ایسا تھا کہ گدھا فارغ ہو رہا تھا, اس سے ہوا خارج ہوئی, عورتیں پانی بھر رہی تھی, وہ ہنس پڑی, ان کو ہنسی بہت آتی ہے. اس نے کہا ہنسنا نہیں, میں جس گدھی پر سوار ہوتا ہوں وہ اسی طرح پاتی. تو عورتیں خفا ہو گئی. تو ایک عورت نے کہا نہیں خفا ہو, یہ عالم آدمی ہے, اس کی باتیں زمانین ہیں, یہ اشارہ کرتا ہے کہ جس عورت سے میں پیدا ہوا ہوں اس کو یہی تکلیف پیش آئی. جائز پمنڈ باندھے خروز غلو ایسے میں مصیبت اوڑے. تو بعض لوگوں میں یہ مرض ہے عورتوں کے ساتھ ٹکر لینے کا. بھائی عورتوں کے ساتھ ضروری کلام کرو بس. اے پیغمبر کی بیویوں, تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو, تم جیسی عورت آسمان و زمین نے دیکھی نہیں. اگر تم تقوادار ہو تو اپنی آواز نرم نہ کرنا, بس امید باندھ لے گا وہ جس کے دل میں مرض ہے, اور بات کرے بات عمدہ. وقرن فی بیوتکن, جڑ کے رہیے اپنے گھروں میں, جم کے رہیے, جڑ کے رہیے. ولا تبرجنا, نہ نکلنا تبرج الجاہلیت الاولی, جیسے بناؤ سنگار کر کے نکلتی تھی پہلی جاہلیت میں. جاہلیت دو گزری ہے, ایک وہ جو پیغمبر کے زمانے یہ جاہلیت ثانیہ ہے, اس سے پہلے گزری ہے جاہلیت اولی. بعض کہتے ہیں یہی جاہلیت اولی ہے, اور پھر جو آئے گا وہ جاہلیت ثانیہ ہے. زمانے جاہلیت میں عورتیں بناؤ سنگار کر کے کریم پاؤڈر لگا کے اچھے کپڑے پہن کے اور پھر گزرتی تھی. ایسا نہ کرنا. معلوم ہوتا ہے کہ عورت کے نکلنے بھی پابندی, بناؤ سنگار کرنے پر بھی پابندی, اور جاہلانہ انداز اختیار کرنے پر بھی پابندی. تو پھر عورتیں گھروں میں کیا کرے؟ واقعنا الصلاۃ, پابندی سے پڑھیے نماز. وآتینا الزکوٰۃ, دیتی رہیے زکوٰۃ. واطعنا اللہ و رسولہ, کہاں مانو اللہ اور رسول کا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت, بے شک چاہتے ہیں اللہ کہ دور کر دے تم سے گندگی اے پیغمبر کے گھرانے. آیت جب نازل ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی, حسن, حسین, فاطمہ پر کمبل ڈالا اور فرمایا, طلبہ متوجہ رہے, علماء و طلبہ, آپ نے کمبل ڈال کے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی, یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہے, فطہرہم تطہیرا, ان کو پاک فرمائیے. بخاری, مسلم, ترمذی, ابو داؤد, ابن ماجہ, نسائی, سب کتابوں میں حدیث. شیعہ اس حدیث کو حدیث قصا کہتے ہیں, ان کو سب کو یاد ہوتی ہے. یہاں ایک رضوی صاحب تھے, پی آئی اے کے افسر تھے, اور کتابیں پڑھی تھی, اور قم میں کورس کیا تھا. ایک دن میرے پاس آیا, مجھے کہا یہ آیت سمجھنی ہے. میں نے تشریح کی. مجھے کہتے کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا صحیح کہتا ہوں. یہ مضمون پورا بیویوں کے ساتھ ہے, اور بیویوں کو ہی اہل بیت کہتے ہیں. چونکہ داماد, بیٹی اور حسن حسین اہل بیت میں سے نہیں ہے, تو آپ نے کہا اللہم ہؤلاء, یا اللہ ان کو بھی شامل کر, رحمت للعالمین. جیسے آپ کو کہا السلام علیکم ایھا النبی, تو آپ نے کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. مسجد قباء کے بارے میں آیت آئی, آپ نے کہا میری مسجد بھی شامل ہے. تو آیت براہ راست ازواج مطہرات کے بارے میں, داماد, بیٹی اور نواسے شامل نہیں ہے, وہ گھر کے افراد نہیں ہیں. بہت پریشان ہوا. مجھے کہتے ہیں تو اہل بیت کی فضیلت خراب کرتے ہو. میں نے کہا تم قرآن میں تحریف کرتے ہو. یہ لوگ شامل نہیں تھے, نبی نے رحمتوں کے ساتھ شامل کرنا چاہا, دعائیں مانگی.
بیویوں کے لیے کیوں دعائیں نہیں مانگی؟ وہ تو آیات ہے ہی ان کے بارے میں، فیصلہ ہی آ چکا ہے خدا کا، مزید مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ سمجھ گئے بات؟ پھر میں نے اس کو ویسے کہا کہ رضوی صاحب سیدھا ہو کے چلو، میں تم سے پوچھتا ہوں، یہ خندق کی آیات ہے، سن 5 میں خندق لڑی گئی، سن 6 میں یہ آیت نازل ہے، 13 سال مکہ کے گزرے اور 6 سال مدینہ منورہ کے ہیں، یہ 18-19 سال بنتے، اب تک یہ لوگ پاک نہیں ہیں جن کو آپ کہتے ہیں پنتن پاک، یہ ابھی تک پاک نہیں ہوئے تھے، پاک ہوں گے کب؟ بھاگ گیا سے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، پاک کر دے گا تم کو پاک کر کے، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، پڑھیے، بیویوں کو خطاب ہے اس لیے مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، اور پڑھیے جو پڑھا جاتا ہے تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات اور نبی کی حدیث اور فقہ، ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ مہربانی کرنے والا خبردار ہے۔